جنہوں نے کئی سالوں تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، یعنی نفس جو مانگتا نہیں دیتے، نفس جو مانگتا نہیں دیتے. کہتے ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں سے گیہوں کی 2 پتلی روٹی اور مرغی کا انڈا کھانے کو مل جائے نا تو مزہ آتا ہے. کبھی کبھی موڈ ہو جاتا ہے، کبھی آدمی کہتا ہے یار آج آئس کریم کھانے کا دل کر رہا ہے، کبھی بیوی بھی کہتی نا آج باہر کا کھانا کھانے کا دل ہو رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو دل کبھی کبھی ڈیمانڈ کرتا ہے نا. اللہ کے ولی تھے لیکن دل تو تھا سینے میں، ڈیمانڈ کیا آج اگر گیہوں کی 2 پتلی روٹی اور مرغی کا انڈا کھانے کو مل جائے نا مزہ آ جائے. خواجہ عثمان عربی کہتے ہیں ان کا دل چاہا، مانگا نہیں، انتظام نہیں کیا، کہیں گئے نہیں، صرف دل میں خیال آیا. عصر کی اذان ہے، عصر کی اذان سنی، گھر سے نکلے، وضو خانے پر جا کر وضو کر رہے. ابھی وضو کر رہے تھے کہ 16-17 سال کا ایک لڑکا آیا، ان کو دیکھا اور دیکھ کر کہتا اسی نے چرایا ہے، اسی نے چرایا. جب اس لڑکے نے کہا اسی نے چرایا، یہی چور ہے، تو لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ان کو مارنا شروع کر دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اتنا مارا کہ 2-3 مکے میرے منہ پہ بھی پڑے. اچھا کہیں کسی کو کوئی مار رہا ہو تو ہم بھی بھیڑ کا حصہ بن جاتے، جاننا بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ بیچارے کو مار کیوں ہے. لوگ سوچتے چلو لگے ہاتھ تو ہم بھی ہاتھ صاف کریں. ہوتا کہ ہمارے یہاں بامبے میں یہی ہوتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو لوگ جاننا ضروری بھی نہیں سمجھتے. تو اس نے کہا یہی چور اسی نے چرایا. لوگ مارنے لگ گئے. کچھ نمازی آئے، نمازیوں نے دیکھا تو کہا ان کو مار رہے ہو. ارے یہ شریف آدمی کسی سے لینا نہیں دینا نہیں، کسی کے آگے پیچھے نہیں، بیچارہ چپ چاپ گھر میں رہتا ہے، نکلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، اس کو مار رہے ہو. تو لوگوں نے کہا ہم کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، یہ اس نے کہا کہ اسی نے چرایا، تو ہم مارنے لگ گئے. تو جو نمازی تھے نا، نمازیوں نے اللہ کے ولی کو اٹھایا اور اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اس کے گھر لے گئے. کہا تیرا گھر کا گھر چل. اس کے گھر لے گئے، اس کے ماں باپ سے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے دیکھو بدماشی کی اور ایک اللہ کے نیک بندے کو، شریف بندے کو مار کھلا دیا. تو لڑکے کے ماں باپ نے بڑی معافی تلافی کی، کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، اب آپ ہمارے گھر تک آئے تو ایسے نہ جائیں، آپ آئیں ہاتھ منہ دھونے فریش ہو جائیں، ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اب وہ فریش ہوئے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دسترخوان لگا، دسترخوان پر کھانا لا کر رکھ دیا گیا، ان کو بلایا گیا یہ کھا لیجیے. جب وہ اٹھ کر آئے دسترخوان کے پاس تو انہوں نے دیکھا دسترخوان پر مرغی کا انڈا رکھا تھا اور گیہوں کی روٹیاں رکھی. انہوں نے دیکھا مرغی کا انڈا اور گیہوں کی روٹیاں. جیسے ہی نظر پڑی فوراً پیچھے ہٹے، کہتے میں یہ نہیں کھاؤں گا، اس کو اٹھاؤ لے جاؤ، میں یہ نہیں کھاؤں گا. گھر والوں نے کہا ہم نے آپ کے لیے بنایا، آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیا شریعت نے اس کو کھانے سے منع کیا؟ کہتے نہیں، شریعت نے منع نہیں کیا ہے، ابھی دل میں خیال آیا تو اتنا مار پڑی ہے، کھا دوں گا تو پتہ نہیں انجام کیا ہوگا. میں نہیں کھاؤں گا، اس کو لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا. اس کو کہتے ہیں نفس کشی. کیا کہتے ہیں؟ نفس کشی. اور ولی جو ہوتا ہے نا، نفس کشی کرنے والا ہوتا ہے، مجاہدات کرنے والا. تو ایک اور ایگزامپل، اجازت ہے آپ کو. ایک ولی تھے، 30 سال انہوں نے نفس کے خلاف جہاد کیا. 30 سال نفس جو مانگتا نہیں دیتے، جو مانگتا نہیں دیتے. اس طرح سے نفس جو ہے نا کنٹرول میں آ جاتا ہے، جو مانگے مت دو، کنٹرول میں آ جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ ہو جائے. اب جیسے میں بیان کر رہا ہوں، اب بیان کرتے کرتے آپ اپنے ہیں اس لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بیان کرتے کرتے مان لیجیے پیٹھ میں مجھے ایسی جگہ کھجانے لگا کہ میں یوں کر کے آپ کے سامنے نہیں کھجا سکتا. تو مجبوراً کیا کروں گا؟ میں اس کو برداشت کروں گا نا، کنٹرول کروں گا. اب میں مائنڈ کو وہاں سے ڈائیورٹ کروں گا. اگر دھیان وہی لگا رہے گا تو مجھے کسی نہ کسی طرح اس کو کھجانا ہی پڑے گا. اور اگر میں مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دوں گا، اچھا گھر میں ہوتا تو میں آپ کنٹرول کرتا نہیں کرتا، تب تو میں ہو سکتا جبا بھی اتار دیتا، بنیان بھی اتار دیتا، اپنا ہاتھ پہنچتا تو ٹھیک ہے، نہیں پہنچتا تو کسی طرح پہنچاتا کرتا. لیکن جب آپ کے ساتھ ہوں تو پھر کنٹرول کرنا پڑے گا کہ میں وہ سب نہیں کر سکتا. تو دھیرے دھیرے ایسے ہی کوشش کی جاتی ہے نفس کو کنٹرول میں کرنے. اللہ کے ولی نے 30 سال تک جہاد کیا، 30 سال تک. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک مرتبہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، انار کا موسم تھا، بازار میں تازہ انار آئے ہوئے تھے. تو جب انار پر نظر پڑی تو نفس نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا کہ انار کا موسم چل رہا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی انار کھلا دے. نفس یعنی دل، خواہش، مرضی. دل نے کہا تھوڑا سا مجھے بھی انار دے. اللہ کے ولی نے کہا تو جانتا ہے میں تجھے نہیں دوں گا نا، تیرا مانگنا بیکار ہے، خاموش ہو جا، نہیں دوں گا. نفس نے کہا میں ہمیشہ کہاں مانگتا ہوں، آج انار دیکھا تو
بچی نے چاہا تو مانگ رہا ہوں تھوڑا سا دے دو، کہا نہیں دوں گا، کہا بہت میٹھے لگ رہے، نہیں دوں گا، بہت رسیلے ہیں، نہیں دوں گا، وہ مانگتا رہا، نہیں دوں، گھر چلے گئے۔ رات جب عبادت سے فارغ ہو کر سوئے نا، جب رات آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کے محبوب تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے نفس کا بھی تجھ پر کچھ حق رکھا ہے، نفس کا بھی کچھ حق ہے تجھ پر، نفس نے حرام تو نہیں مانگا نا، انار ہی مانگا تھا، تو نے دیا کیوں نہیں؟ اب جب انہوں نے یہ سنا نا تو سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہے اس بات پر کہ میں نے انار نہیں کھایا۔ اب صبح ہوئی تو ناشتے میں انہوں نے انار منگایا تھا، حضور کا حکم تھا نا، صبح اٹھے تو ناشتے میں انار کھایا، جب انار کھایا تو نفس نے پھر سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کہا کہ اگر انار کے بعد تھوڑا سا گرم دودھ مل جاتا نا پینے کو تو مزہ دگنا ہو جاتا، تھوڑا سا گرم دودھ مل جائے نا تو مزہ بڑھ جائے گا۔ تو آپ نے پھر ڈانٹ کر کہا میں اسی لیے تجھے انار نہیں دیا، مجھے معلوم ہے ایک مانگے گا دے دوں گا تو دوسرا مانگے گا، دے دوں گا تیسرا مانگے گا، دے دوں گا چوتھا مانگے گا، پہلے حلال 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 مانگے گا اور میں اگر دیتا رہا تو پھر حرام مانگنا شروع کر دے گا، اسی لیے میں تجھے کچھ نہیں دے رہا تھا۔ آج میں نے اگر انار دیا ہے تو سن، اپنی مرضی سے نہیں دیا، حضور کے حکم پر دیا ہے۔ اب اگر تو دودھ بھی پینا چاہتا ہے تو میں تجھے دودھ بھی دوں گا، لیکن شرط یہ ہے 30 سال اور صبر کرنا پڑے گا، اگر 30 سال تو نے صبر کر لیا، حضور نے حکم دے دیا تو میں تجھے دودھ بھی پلا دوں۔ تو غوث اعظم جو جنگل میں پتے کھا رہے تھے نا، یہ غریبی نہیں تھی، مجاہدات تھا، نفس کو کنٹرول کرنا تھا، اپنے پیسوں سے غریبوں کو مرغ مسلم کھلا رہے تھے لیکن خود بھوکے پیاسے۔ اچھا مدرسے کے بچے موجود ہوں تو وہ بھی سنتے جائیں۔ غوث اعظم گویا قیامت تک آنے والے مکتب و مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے، میں عبد القادر ولیوں کا امام، میں پورا مرغا کھا لوں اور پھر ہڈیاں جمع کر کے دوبارہ زندہ کر دوں، اس کے باوجود بھی میں کرامت دکھا کر اپنا پیٹ نہیں بھرتا، میں بھوکا رہتا ہوں، میں نفس کشی کرتا ہوں، میں نفس کو کنٹرول کرتا ہوں۔ تو جب تم مدرسے میں پڑھنے کے لیے آؤ گے تو یاد رکھنا مدرسے میں تمہیں تمہاری لذت کے مطابق کھانا نہیں ملے گا، روزانہ بریانی پلاؤ مرغ مسلم نہیں ملے گا۔ جب عبد القادر ولیوں کا امام روکھی سوکھی کھاتا ہے، درختوں کے پتے کھاتا ہے، صرف پانی پی کر گزارا کرتا ہے، تو تمہیں بھی مدرسے میں روکھی سوکھی کھانی پڑے گی، تمہیں باسی پلاسی کھانا پڑے گا، اور ایک مرتبہ پڑھائی کر کے فارغ ہو کر وہاں سے نکل جاؤ گے، جہاں جاؤ کہ اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، اپنی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن مدرسے میں کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تم یہ چاہو یہاں بھی مزے کروں وہاں بھی مزے کروں تو یہ تو ممکن نہیں۔ اسی لیے تو آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مائی اپنے بچے کو لے کر آئی اور غوث اعظم سے آ کر کہتی ہے میرے بیٹے کو آپ سے بڑی محبت، میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ اپنے مدرسے میں رکھیں۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اس کا داخلہ ہو گیا، مدرسے میں رکھ گیا، ماں نے ایڈمیشن کرا دیا، چلی گئی۔ 2-4-6 مہینے کے بعد واپس آئی، دور دور سے لوگ آتے جاتے تھے، سفر بھی بڑا طویل مشکل، کئی مہینوں کے بعد واپس آ کر مدرسے میں بچے سے ملنے کے لیے آئی تو دیکھا بچہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا، لنچ ٹائم تھا، دسترخوان لگا تھا، اس پر سوکھی روٹیاں رکھی اور اس بوڑھیا کا بیٹا جیسے تیسے مشکل سے سوکھی روٹی توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ جب ماں نے دیکھا تو غصہ آ گیا کہ میں نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو غوث اعظم نے مار ہی ڈالا میرے بیٹے، یہ کتنا ظلم کیا انہوں نے، کیا حالت کرتی میرے بچے کی۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے یار، کوئی اصول ہے، کوئی طریقہ ہے کہ نہیں، کیا ماں کی بڑبڑ بڑبڑ کرنے لگی۔ اس کے بعد غصے میں گئی غوث اعظم کے پاس، جب ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو ان کا بھی لنچ ٹائم تھا، دسترخوان لگا تھا، غوث اعظم بیٹھ کر مرغا کھا رہے تھے۔ اب اور تیور بڑھ گئے اس کے کہ استاد ہو کر مرغا کھائیں اور شاگرد روکھی سوکھی باسی تراسی روٹی کھائیں، یہ کوئی اصول ہے، کوئی طریقہ ہے؟ استاد کو یہ سیوا دیتا ہے؟ اب وہ کھڑے کھڑے غوث اعظم کے سامنے بڑبڑاتی چلی جا رہی، ماں کی محبت میں بڑبڑ بڑبڑ کر رہی، غوث اعظم کچھ نہیں بولتے، آپ مزے سے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے، آپ نے سارا کھا لیا، وہ حیران کہ میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، آپ نے سارا کھا لیا اور سارا کھانے کے بعد ہڈیاں جمع کی اور جمع کر کے فرمایا
بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ کا کہنا تھا مردہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. اب جو بڑبڑ کر رہی تھی اس کے پیروں تلے زمین ہی سرک گئی. دیکھ کر حیران رہ گئی. کہتی ہے اے غوث اعظم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مائی تیرے بیٹے کو اس وقت مدرسے میں روکھی سوکھی ہی کھانی پڑے گی. جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا نا, پڑھ لکھ کر اس قابل بن جائے گا نا, پھر اس کی مرضی جو چاہے وہ کھایا کرے. ابھی تو اس کو یہی کھانا ہے, یہی کھانا. تو یہ بچوں کے لیے غوث اعظم نے گویا تعلیم دی. غوث اعظم نے سعادت میں 8 سال تک پڑھائی کی. کتنے سال تک جی؟ 18 جیلان کے, 8 بغداد کے. کتنے ہو گئے جی؟ خالی نوٹ گن لیتے ہیں آپ. ابھی کوئی بنڈل دیتے نا اتنا تو 3 منٹ میں بتا دیں, اور یہ نہیں بتا رہے. 18 اور 8 کتنا ہوتا ہے؟ 26 ہوتا ہے. اچھا 24 ہوتا اور آپ نہ بولتے تو سمجھ میں آتا کہ نمبر غلط ہے اس وجہ سے نہیں بولتے. لیکن 26 میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو کتنا ہوتا ہے؟ 26. غوث اعظم نے گویا 26 سال تک تعلیم حاصل کی. کتنے سال تک؟ 26 سال تک. وہ جو ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوا, وہ زمین پر آنے کے بعد 26 سال تک تعلیم حاصل کی. اور ہم ماں کی کوکھ سے انگوٹھا چھاپ پیدا ہوئے, اور قبر میں دین کے معاملے میں انگوٹھا چھاپی چلی جاتی. نہ کلمہ آتا ہے, نہ درود آتا ہے, نہ قرآن آتا ہے, نہ سنت آتی, نہ حدیث آتی, کچھ نہیں. کبھی کبھی میں جوانوں سے کہتا ہوں بیٹا جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے آئے ہو, سارا کچھ تو امام صاحب پڑھ لیں گے, ثنا تو تم کو خود پڑھنا ہے نا. ذرا ثنا پڑھ کے سناؤ, رکوع اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر سناؤ. جب امام صاحب سارا پڑھ کے ختم کریں گے, قاعدے میں بیٹھے گا تو کیا پڑھے گا پتا ہے؟ ذرا پڑھ کر سنا. کچھ نہیں معلوم. آپ مجھے بتائیں, زمین پر جب ہم اور آپ آئے تھے ماں کی کوکھ سے, تو ہمیں کوئی ہنر آتا تھا؟ کوئی آرٹ تھا؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو اتنے محتاج و مجبور تھے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں یہ ننیال ہے, ددیال ہے کہ اسپتال ہے. کچھ پتا تھا؟ بلینک تھے. یہ آس پاس جو گھوم رہی نرسیں ہیں کہ میری کھانا ہے کہ دائی ہے, تم جانتے تھے؟ زیرو تھے, بلینک تھے, کچھ بھی نہیں. لیکن زمین پر آنے کے بعد اپنے پیٹ کے لیے, ذات کے لیے, 4 پیسے کے لیے, روزی روٹی کے لیے, گھر بار کے لیے, اپنے کیریئر فیوچر کے لیے آپ نے بہت کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بنا بتاؤ. کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے تو اس نے سیکھا ہے کہ سیکھ کر آیا تھا؟ جی, زمین پر آ کر سیکھا ہے نا. کوئی میڈیکل اسٹور چلاتا ہے تو کیا بتائیے وہ ڈگری لے کر آیا تھا ماں کی کوکھ سے؟ اس نے یہاں آ کر سیکھا, پڑھائی کی ہے نا. اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا تو کب آنے کے بعد بنا ہے نا. کوئی انجینئر بن گیا تو آنے کے بعد بنا ہے نا. کوئی الیکٹریشین بن گیا, پلمبر بن گیا, کارپینٹر بن گیا, میکینک بن گیا, آنے کے بعد بنا ہے نا. کوئی اکاؤنٹنٹ بن گیا, کسی نے MBA کر لیا تو آنے کے بعد بنا ہے نا. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, جب ماں کی کوکھ سے آئے تھے اینڈرائڈ کیا ہے معلوم تھا, iOS کیا ہے معلوم تھا, یوٹیوب فیس بک کیا ہے معلوم تھا؟ کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اور دنیا میں آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ اپنی ذات کے لیے, نفس کے لیے, روزی روٹی کے لیے, 4 پیسوں کے لیے, اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ سیکھ لیا ہے. لیکن ہمیں اپنی قبر کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا. ہم نے اپنی آخرت کے لیے نبی پر درود پڑھنا نہیں سیکھا. آپ کو شرم آئی کی سن کر علماء کی موجودگی میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ہندوستان میں کئی سالوں سے سینسیکس نہیں ہوا, جن گننا نہیں ہوئی نا. لیکن اندازہ اگر پوچھا جائے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے تو کہیں گے 30 کروڑ ہے. کوئی کہے گا 25 ہے, کوئی کہے گا 28 ہے. تو چلیے 25, 28 یا 30 کروڑ اتنی ہے نا. یعنی ٹوٹل پاپولیشن انڈیا کی 130 کروڑ. 130 کروڑ میں مان لیجیے 30 کروڑ مسلمان. ان 30 کروڑ مسلمانوں پر ایک سروے کیا گیا انڈیا میں, ابھی کی بات ہے. 30 کروڑ انڈین مسلمز پر ایک سروے کیا گیا, اور سروے کی رپورٹ آئی تو ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات تھی. 30 کروڑ مسلمانوں پر سروے کرنے کے بعد رپورٹ کی آئی کہ ہندوستان میں 42% مسلمز ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں مانتے. آپ سوچیں, میں آپ سے کہتا ہوں وشاکھاپٹنم والوں,
دنیا نے سروے کر کے جو کہا مسلمانوں کے بارے میں، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یقین کرنے کے لیے آپ کے علاقے میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت، مسجد کی کمیٹی کی طرف سے، کسی نیاز کمیٹی کی طرف سے، کسی تحریک کی طرف سے آپ کی مسلم آبادی میں ایک سروے کر لی جائے. آپ کے یہاں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہو، پورے ہندوستان میں نہیں، صرف اپنے محلے میں ایک سروے کر کے دیکھو. 50 شادی شدہ جوڑوں کو بلاؤ، مرد عورتوں کو شادی شدہ، جو 2-2 3-3 بچوں کے ماں باپ بن گئے، اور ان 50 شادی شدہ جوڑوں پر سروے کر کے اپنی آبادی میں دیکھ لو. ان سے پوچھو کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل کتنی باتوں کی بنیاد فرض ہوتا ہے، وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں. پوچھو ان سے. ہر ماں سے پوچھو کہ تم پر اللہ نے اولاد کے کیا کیا حقوق رکھے. ہر بیوی سے پوچھو کہ تم پر اللہ نے شوہر کے کیا کیا حقوق رکھے. ہر باپ سے پوچھو کہ اللہ نے تم پر تمہاری اولاد کے کیا کیا حقوق رکھے. ہر شوہر سے پوچھو کہ اللہ نے تم پر تمہاری بیوی کے کیا کیا حقوق رکھے. تم خود کسی نہ کسی کی اولاد ہو، اللہ نے تم پر تمہارے ماں باپ کے کیا حقوق رکھے ہیں. ایک کرائٹیریا تیار کریں. 5 سوال جو میں نے بتائے ہیں، ان 5 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں. آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اگر 50 شادی شدہ جوڑوں کو جمع کر کے آپ ان سے یہ 5 سوال پوچھیں گے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا آج کا مسلمان کتنے پانی میں. سیریل دیکھے گا، ڈرامے دیکھے گا، ورلڈ کپ دیکھے گا، ویب سیریز دیکھے گا، آئی پی ایل کے میچ دیکھے گا، گندی گندی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھے گا، رات بھر پب جی بھی کھیلے گا، کیرم بھی کھیلے گا. لوگوں کی سٹوری، انسٹاگرام، لوگوں کی ریل، لوگوں کا ڈی پی، لوگوں کا پروفائل دیکھے گا. ان فالتو فضول کے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر وقت نہیں ہے تو دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں. ماں کی کوکھ سے جو ولی بن کر پیدا ہو، وہ بھی علماء کے سامنے ظالم ادب طے کرے، وہ بھی مدرسے میں جا کے پڑھے. اور ہم انگوٹھا چھاپ پیدا ہو اور قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ چلے جائیں، کچھ معلوم نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغام، اس لیے میں نے شروع میں جو کہا تھا نا، پھر کہوں گا، محض رسم و رواج والے سنی مت بنو. اپنے بعد چاہتے ہو کہ آپ کی نسلیں بھی سنی بنی رہیں تو صرف دیگوں والا، چادر والا، جلسے جلوس والا، لنگر پلاؤ، زردے نعرے جھنڈے والا مت بنانا، بلکہ علم والا بنانا، عمل والا بنانا. اپنی نسلوں کو سنی بنائے رکھنا چاہتے ہو، غوث و خواجہ کا عاشق بنائے رکھنا چاہتے ہو، تو آج طے کر کے اٹھنا. عظمت غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں، آئے تھے تو بے پڑھے لکھے تھے، جائیں گے تو بے پڑھے لکھے ہی جائیں گے. دین کو سیکھنے کا جذبہ ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اور علم کو حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے یہاں بامبے میں ایک بزرگ گزرے، بہت بڑے ولی، جن کو قطب کوکن کہا جاتا ہے، مخدوم فقی علی ماہی رحمۃ اللہ. ماہی میں ان کی مزار ہے، مخدوم ماہی. 7 سال کے تھے، والد کا انتقال ہوا. پہلے والد پڑھا رہے تھے، 7 سال کے ہوئے تو والد کا انتقال ہوا. تو اپنی امی سے کہتے کہ امی، ماہی میں مجھے پڑھانے والا کوئی نظر نہیں آتا، آپ کی اجازت ہو تو میں کہیں سمرقند، بخارا چلے جاؤں، بغداد چلے جاؤں، علم حاصل کروں. تو ماں بوڑھی تھی، بیٹا اکلوتا تھا، وہ بھی چھوٹا بچہ. تو ماں نے کہا، بیٹا میں بوڑھی ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، تو بچہ ہے، تجھے میری ضرورت ہے. ایسے میں تجھے اپنے سے دور کرنا یہ مناسب نہیں، لیکن تو پڑھے لکھے نہ، بے پڑھا لکھا رہ جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں. میرے بیٹے تو پریشان نہ ہو، میں دعا کروں گی اللہ ماہم ہی میں تیرے لیے کسی استاد کا انتظام کرے. پھر مائیں بھی تو کیسی تھی، سیریل، ڈرامے، کھیل تماشے، یوٹیوب، پب جی والی نہیں، مائیں بھی کیسی تھی. آپ کی والدہ نے عشاء کی نماز کے بعد دعا کی، اللہ میرا بیٹا تیرے دین کو پڑھنا چاہتا ہے، تیرے دین کا داعی بننا چاہتا ہے، تیرے حبیب کی سیرت کے سانچے میں ڈھل کر تیرے دین کا مبلغ بننا چاہتا ہے، لیکن اسے ماہی میں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تیرے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، میرے بیٹے کے لیے کسی استاد کا انتظام کر دے. عشاء کی نماز کے بعد ماں نے دعائیں کی اور فجر کی نماز کے بعد مخدوم ماہی
معنی کو پڑھانے کے لیے ماہر نے خضر علیہ السلام آ گئے. انہوں نے کہا بیٹا روزانہ فجر کے بعد میں آؤں گا, تمہیں پڑھاؤں گا, تمہاری ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے بھیجا. اور وہ آتے رہے, پڑھاتے رہے, آتے رہے, پڑھاتے رہے. لیکن انہوں نے کہا تھا یہ بات کسی کو بتانا مت کہ میں تمہیں پڑھاؤں, راز رکھنا. تو ہوتا کیا تھا, مخدوم معنی فجر پڑھتے. آپ میں سے جو بامبے آئے ہوں گے, مخدوم معنی کا جہاں مزار ہے اس کے پیچھے دریا بہت بڑا, تو آپ نماز پڑھ کر دریا کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی دریا میں ایک چلہ بنا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ جہاں کہ علیہ السلام پڑھایا کرتے ہیں, پانی کے اندر ہے. اب راستہ بنا دیا گیا وہاں تک پہنچنے کا, تو وہ چلہ بنا ہوا ہے وہاں پر. تو مخدوم معنی سے خضر علیہ السلام نے کہا بیٹا روزانہ آنا, میں تمہیں پڑھاؤں گا, لیکن یہ سے راز رکھنا کسی کو بتانا. ہفتہ 10 دن گزر گیا. ماں نے کہا بیٹا پہلے تم نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے, اب نماز پڑھ کر آنے میں اتنا دیر کیوں لگ جاتا؟ تو کہا میں دریا کی طرف ٹہلنے چلا جاتا. تو ماں کو فکر لاحق ہوئی کہ چھوٹا بچہ صبح صبح دریا کے کنارے ٹہلے گا تو کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے, روزانہ ہوا لگے گی کان میں, ناک میں, طبیعت خراب ہو جائے گی. تو ماں نے کہا بیٹا کل سے مت جانا. تو ماں نے جب منع کر دیا تو کیا کرنا؟ تو کہا ماں اگر میں نہیں جاؤں گا تو میری تعلیم ادھوری ہو جائے گی. تو کہا وہ کیسے؟ تو اب ایک طرف خضر علیہ السلام نے کہا تھا بتانا مت, اور ایک طرف ماں سوال کر بیٹھے. وقت ضائع نہیں کرتے کہ کیا کروں. خضر علیہ السلام آئے نہ آئے ان کی مرضی, ماں کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. آپ نے ماں سے کہا کہ ماں وہ خضر علیہ السلام مجھے پڑھانے آتے ہیں نا, اس لیے میں وہاں جاتا ہوں. کہا اچھا مجھے معلوم نہیں تھا, اچھا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا انہوں نے منع کیا. پھر رونے لگے. کہا میں نے بتا دیا, پتہ نہیں وہ آئے کہ نہیں آئے. ماں نے کہا نہیں وہ آئے, وہ جانا بیٹا. اب اگلے دن نہیں آئے, دوسرے دن بھی نہیں آئے, تیسرے دن بھی نہیں آئے. خضر علیہ السلام اب نہیں آئے. تو مخدوم معنی ماں کے پاس آ کر رو کر عرض کرتے امی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ بتانا مت, میں نے بتا دیا وہ نہیں آ رہا, میری تعلیم کا کیا؟ ماں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تو نے کوئی غلط کام کیا, تو نے کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کی جو کہ ضروری نہیں آتے ہیں. اب انہوں نے فجر کی نماز کے بعد آ کر کہا نہیں آیا. ماں نے ظہر کے بعد دعا کہ مولا وہ خضر کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے آنے جانے والا؟ اسے تو نے بھیجا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے آیا تھا. اگر تو نے بھیجا تھا تو وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ میرے بیٹے نے اگر میرے سوال پر یہ بتا دیا کہ وہ پڑھانے آتا ہے تو اب وہ کیوں نہیں آتا؟ کیا میرے بیٹے نے کوئی غلط کام کیا؟ ماں نے ظہر کے بعد دعا کی. خضر جو روزانہ فجر میں آتے تھے آج عصر میں آ گئے, عصر میں آ گئے. اور خضر علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میں کون ہوتا ہوں جو نہ ہوتا. اللہ نے تیری والدہ کو مقام دیا ہے, جب وہ چاہے گی مجھے آنا ہوگا. پھر خضر علیہ السلام نے کہا بیٹا قریب آؤ. مخدوم معنی کو قریب لیا, اور قریب لینے کے بعد کا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں سنیں. مخدوم معنی کو قریب لیا اور قریب لینے کے بعد کا بیٹا یہ روزانہ کے آنے جانے کا سلسلہ اب یہی ختم کرتے ہیں. اب جو کچھ میرے پاس ہے سب تمہارے حوالے کرتے ہیں, آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. خضر علیہ السلام نے مخدوم معنی کو سینے سے لگایا. پھر مخدوم معنی فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سینے کے اندر علم کا سمندر موجیں مار رہا. اور پھر مخدوم معنی کو خضر علیہ السلام نے ایسا پڑھایا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے, اور مخدوم معنی کے ہاتھوں سے لکھے قرآن کی تفسیر جو ہے آج جامع ازہر میں پڑھائی جا رہی ہے. آپ سوچے کہا معنی میں پیدا ہوگا اور اللہ نے کیا مقام دیا. اچھا ان کو جو مقام ولایت ملا وہ الگ کہانی ہے. جو ولی بنی نا, سردیوں کی رات میں ماں نے پانی مانگا تھا, پانی